عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں روزے کی ابتدا میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا. سحری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ سحری کر سکتے ہیں. لیکن سحری کے وقت کھجور کھانا پسندیدہ عمل ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر. آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے. اب سحری سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر بہت سے لوگ صرف سحری اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے یا ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سحری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. لیکن کوشش کس طرح کی جائے؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے. تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سحری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں. اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں جو آپ کی پسندیدہ ہو. یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں گے پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اعتدال برتنا چاہیے. ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو بھاری پن محسوس ہو، کیونکہ اس سے پھر عبادت کی لذت ختم ہو کر رہ جاتی ہے.